کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے۔ رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے، رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے، ہر اذان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہیں۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے۔ نغمہ ادا کا یہ مختصر تعارف ہے، نغمہ ادا کا یہ مختصر تعارف ہے، تم کو دین و دنیا کی شوکتیں بلاتی ہے۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے۔ خلد کی طلب کی تھی خوب تم نے رمضان میں، خلد کی طلب کی تھی خوب تم نے رمضان میں، آؤ آ کے لے لو تم، جنتیں بلاتی ہیں۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے۔ مغفرت کی خاطر تم روئے گر گرائے تھے، مغفرت کی خاطر تم روئے گر گرائے تھے، اب نمک پھیرو تم، بخششیں بلاتی ہیں۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے۔ مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد صدق اللہ العظیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص دنیا میں کوئی مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اس وقت یہاں موجود ہیں ہم گگر صلاح کے اندر، یہاں پر ایک مسجد زیر تعمیر ہے
اور اسی کی سنگ بنیاد کے سلسلے میں یہاں حاضری نصیب ہوئی، اور الحمدللہ یہاں دیکھا گیا کہ کافی ساتھی بڑے شوق کے ساتھ یہاں کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان حضرات کی ان کا یہ طرز عمل ثبوت دیتا ہے کہ یہاں اس علاقے میں اس گاؤں کے اندر ایمان والے لوگ بستے ہیں، کہ جو لوگ اللہ کے گھر کی فکر کریں یہ ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ تو چونکہ مسجد پاک کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور حدیث پاک میں ہے خیر البقاع مساجدها، دنیا میں سب سے بہترین رقبہ یا دنیا میں سب سے بہترین جگہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد تعمیر ہو یا جس پر مسجد تعمیر ہو۔ تو چونکہ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، امت مسلمہ سے درخواست ہے، اور خاص طور اس علاقے میں بسنے والے لوگوں سے، کہ اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آخر سب نے واپس جانا ہے، ظاہری آنکھیں بند ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوں گے، اور اس وقت ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد پر جو ہماری صلاحیت لگی ہوگی، نیک مشورے لگے ہوں گے، مسجد کی طرف قلبی رجحان ہوگا، یا مسجد کی پر ہمارا مال لگا ہوگا، انشاءاللہ العزیز یہ سب موجود ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر مسجد پاک کی تعمیر میں حصہ لیں، اور ہر اعتبار سے اس کی معاونت فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی حصہ لے رہے ہیں، ہم بھی شریک ہیں، اور یہاں کے سارے لوگ جو ہیں اس میں شرکت کریں، یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسجد پاک کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔